علیحدہ ہونے کے بعد یہ اس قسم کے متشدد لوگ پیدا ہوتے ہیں. یہی وجہ آپ نے ٹھیک کہا. ہاں فنیٹکس پیدا ہوتے ہیں, مجنونی پیدا ہوتے ہیں. صوفی بتائیں. ہاں جی. آپ حضرت نظام الدین اولیاء کا دور دیکھیں, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا, معین الدین اجمیری کا, قطب صاحب کا, خواجہ فرید الدین کا دور آپ کے سامنے, اولیاء اللہ کا. پیچھے آپ جائیں, کیا اس وقت تیز دھاریں نہیں ہوتی تھی, تلواریں نہیں ہوتی تھی, اس وقت لوگ نہیں مرتے تھے, قتل و غارت نہیں ہوتی تھی؟ آپ بتائیں کیوں نہیں؟ اس وقت جو روحانیت تھی, جس کو آپ کہتے ہیں روحانیت کی طاقت اندر, روحانیت کیا ہے نا, طاقت, اللہ کے ساتھ تعلق کی طاقت جو ہے, یہ روحانیت ہے. اور یہ محبت کا پیغام دیتی ہے. یہی تو یہ اللہ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ, اللہ کا عیال, اللہ کا کنبہ ہے. یہ مخلوق ساری جو ہے یہ اللہ کا کنبہ ہے. تو اللہ کے کنبے کے افراد کے ساتھ تھوڑی بہت انسان کی وہ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, اختلاف بھی ہو جاتا ہے, لیکن کنبے والوں کو قتل تو نہیں کیا جاتا, کنبے والوں کو مارا تو نہیں جاتا. صاحب ماڈرن دور ہے آج کے, مثلا مختلف ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تھوڑی سی اس بات پہ بھی کنفیوز ہے کہ یہ سلسلے ہوتے ہیں, کوئی نقش بندیہ سلسلہ ہے, کوئی قادریہ سلسلہ ہے, پھر سلیمیہ, پھر آپ مہریہ, مطلب حضرت غوث پاک سے یہ سلسلے کیا چیز ہیں, اور یہ سے آپ ہم لوگ جو, یا صوفی کلیم کرتا ہے کہ میں اسے فیض حاصل کرتا ہوں, تو ان سے فیض کیسے حاصل کیا جاتا ہے؟ یہ میں ایک بات کر رہا تھا جی پلیز. میں وہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے جو سلف مشائخ ہیں نا, پرانے جو, تو ان کے دور میں آپ کو وہ فساد نظر نہیں آئے گا اس شدت سے جس طرح آج ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس وقت مخلوق کی کمان صوفیاء کے ہاتھ میں تھی. ٹھیک. اب کمان جو ہے یہ علماء سو کے ہاتھ میں چلی گئی. خانقاہ والا رہا کوئی نہیں, یہ ختم ہو گئے, یہ دنیا کی طرف لپک گئے, مائل ہو گئے دنیا کی طرف ہے جی. اور یہ لوگ جو ہیں بیٹھ گئے, انہوں نے درسگاہیں کھولی. درسگاہیں اس وقت بھی تھیں, لیکن وہ محبت کی درسگاہیں تھیں. قرآن سنت بھی تعلیم ہوتی تھی, انسان کو انسان بنایا جاتا تھا, بڑے چھوٹے کی تمیز بتائی جاتی تھی, اختلاف کرنے کا اسلوب بتایا جاتا تھا ہے جی, آداب ذہن میں رکھیں ہے جی. ایون مباہلے کی بات بھی ہوتی تھی, تب بھی وہ بہت سلیقے سے ہوتی تھی. یہ تو نہیں ہے کہ بے گناہ لوگوں کو آپ مار دیں, اور آپ یعنی بڑے آدمی کو تو وہ کیا میرا شعر تھا کہ نہیں بس چل سکا کانٹوں پہ جن کا, نہیں بس چل سکا کانٹوں پہ جن کا, وہ پھولوں کو مسلتے جا رہے ہیں. زبردست. اب کانٹوں پر پاؤں تو رکھ نہیں سکتا, خراب آپ نے مارنا کانٹوں کو ہے, توڑنا آپ نے کانٹوں کو ہے, ذرا ننگے پاؤں رکھیں کانٹوں پر, آپ تو زخمی ہو جائیں گے. تو آپ اس کے کانٹوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے, تو پھولوں کو کیوں مسل رہے ہیں, پھولوں کو کیوں روند رہے ہیں؟ اچھا وہ سلسلے کی میں بات کر کے, سلسلے سے کس طرح فیض حاصل کیا جاتا ہے؟ سلسلے سے فیض یہ ہوتا ہے جی کہ تعلیمات جو ہیں جی کہ آپ ان کو اپنائیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ نے کہا کہ یہ سلسلے کیوں ہیں, ہاں جی, یہ شاید میں ناچیز ہوں, میں شاید اس کا, یہ ناروے میں ایک بہت یونیورسٹی کی وائس چانسلر تھی خاتون, وہ یہاں بھی شاید آئی, پاکستان میں ایک دو مرتبہ وہاں بھی آئی تھی ہمارے پاس بھی, تو اس نے وہاں سوال ناروے میں کیا تھا کہ یہ سلسلوں کے نام کیا ہیں, کیوں ہیں؟ جب چیز ایک ہے تو مختلف, کوئی قادری ہے, کوئی چشتی ہے, کوئی سہروردی ہے, کوئی نقشبندی ہے, کوئی شاذلی ہے, کوئی جنیدیہ ہے, کوئی شتاریہ ہے جی, تو کوئی تیفوریہ ہے, مختلف پرانے جو سلاسل تھے. تو یہ وجہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہ ہے جی کہ یہ بڑا مشکل سوال ہے. جی بالکل بڑا مشکل سوال ہے, اس کی اہمیت کو آپ بھی سمجھ جی بالکل, میں اہل علم کے لیے بھی بات کر رہے ہیں. بالکل جی, یہ بڑا مشکل ہے اس کا جواب دینا, لیکن میں جو پیش کر رہا ہوں اس کو بھی آپ سنیں پلیز. وہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال مبارکہ جو ہیں اس کی اصل تقلید ہے. مقصد کہ آپ نے جو عمل کیا ہے جس موقع پر, اس کا ہم نے اتباع کرنا ہے, اور وہ عبادت ہے. اچھا آپ نے اعمال کتنے کیے, اب اس کی فہرست آپ کو صحابہ کے پاس ملے گی, اہل بیت کے پاس ملے گی, حضرت سیدہ عائشہ کے پاس ملے گی, خلفائے راشدین کے پاس ملے گی, تو یہ تفصیل اہل بیت اور صحابہ سے آپ کو ملے گی. تو جتنے اسلوب ہیں عبادت کے, اللہ کو یاد کرنے کے, کو آپ صرف تسبیح پکڑ کر تو نہیں,
یاد کرتے تھے, یا تسبیح حضور نے تو کبھی نہیں پکڑی, کوئی ثابت ہم نے تو نہیں پڑھا کتابوں میں کسی میں, ہے جی. تو یہ تسبیح بعد میں چل پڑی, ہے جی. تو اس میں بہت سی باتیں بھی چھپ جاتی ہیں. اب عارفین اور کاملین نے, پیر میر علی شاہ جیسے لوگوں نے بھی تسبیح پکڑی ہے, تو اگر یہ پیر میر علی شاہ جیسا آدمی تسبیح پکڑے تو تسبیح کا مقام اور ہوتا ہے, اور اگر میرے جیسا آدمی کو پکڑ لے تو اس کی حیثیت کوئی نہیں ہوتی, وہ پھر چکر ہی ہوتا ہے اس تسبیح کا, سارا چکر ہی ہوتا ہے جی. تسبیح میں چکر کے سوا کچھ بھی نہیں, میرے ایک ربائی کا مثال تھا, ہے جی. دانوں کا گھماؤ زیادہ کم جنبش لب, دانوں کا گھماؤ جو ہے